اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، کل سے رمضان مبارک کا تیسرا عشرہ یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ لگنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ یہ جو آخری عشرہ رمضان مبارک کا ہوتا ہے، جس میں شب قدر کے تعلق سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ شب قدر ہے کیا؟ قرآن فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ انا انزلناہ یعنی ہم نے اس قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ پھر رب فرماتا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ اس کے بعد رب جواب فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، بہتر ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کریں، شب قدر کے لیے جاگیں، اللہ کی عبادت کریں۔ مگر اس دور میں بہت ساری جگہوں پر شبینے ہوتے ہیں، مساجد کے اندر۔ ناظرین کرام، جو مساجد کے اندر شبینے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن کا پڑھنا یا سننا ناجائز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کا ہر لفظ ہمارے لیے برکت و رحمت اور شفا ہے، لیکن قرآن کے لیے رب فرماتا ہے اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ وانصتوا، تو قرآن خاموش رہو اور قرآن کو غور سے سنو۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے قرآن کی تلاوت کی اور کسی شخص نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا تو پڑھنے والے پر بھی گناہ عائد ہو جاتا ہے۔ جو سننے والا وہ تو سخت گناہ گار ہے ہی، اس لیے جب قرآن کی تلاوت ہو تو سننا واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن جو آج کا دور ہے اور آج کے ماحول میں لوگ شبینہ، لوگوں نے یاد کر لیا کہ لفظ شبینہ کہ شبینہ سننے جانا ہے۔ میں نے تو دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو، الا ماشاءاللہ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شاید قرآن کو پوری رغبت کے ساتھ سماعت کرتے ہیں، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ ادھر حافظ قرآن محراب میں کھڑے ہو کر نیت باندھتا ہے، اور ادھر جو شبینے کے نام پر گھروں سے جا کر رات بھر ڈنڈولیاں کرتے ہیں، وہ لوگ مارکیٹوں میں، بازاروں میں، دکانوں پر بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں، کوئی ناشتہ کر رہا ہے، کوئی تمباکو اور گٹکے کھا کر کے بیٹھا ہوا ہے، ادھر حافظ قرآن، قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے دنیا کی باتوں میں مشغول اور مصروف ہیں۔ اس کے بعد جو ہی رکوع ہوتا ہے تو دوڑ کر کے کوئی کلی کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، اور اس کے بعد جا کر شامل ہوتے ہیں، کسی کو رکوع ملتا ہے اور کسی کو نہیں ملتا۔ ناظرین کرام، یہ قرآن مجید نہ تو سننے میں ثواب ہو سکتا ہے، نہ اس طرح قرآن پڑھنے میں ثواب ہو سکتا ہے۔ یہ صرف میرا نہیں بلکہ آپ کسی بھی عالم دین سے اگر اس کو معلوم کریں گے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ جب قرآن کے ساتھ میں کھلواڑ ہونے لگے تو پھر وہ قرآن کی تلاوت آپ کے لیے باعث ثواب اور اجر نہیں بلکہ باعث لعنت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن کو ایک کھیل سمجھ کر کے رکھ دیا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ قرآن سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ پورا قرآن سننے کی طاقت رکھتے ہیں، تو پھر آپ شوق سے شبینہ سنیے، شبینہ پڑھوائیے، ادب کے ساتھ پہلے لفظ سے جو ہی نیت بندے آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس میں شامل ہوں، اور شامل ہونے کے بعد آپ پوری طریقے سے لگن کے ساتھ اس قرآن کو سماعت کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو اور ہمیں سب کو بہت سارا ثواب عطا فرمائے گا، اس کا اجر عظیم ہمیں عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم نے جہاں پر قرآن مجید کو ذرا سا بھی نظر انداز کیا کہ حافظ قرآن تلاوت کر رہا ہے اور ہم اپنی دنیا کی باتوں میں مشغول ہیں، تو پھر سمجھ لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر نہ ہو۔ اس لیے کہ وہاں وہ قرآن کو محبت، قرآن سے محبت نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ ایک کھلواڑ ہو رہا ہے۔ صرف چند لوگ جو سامنے کھڑے ہیں وہ بھی کس حالت میں کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ، میں تو سمجھتا ہوں کہ ظن المومنین خیرہ کے تحت وہ خلوص نیت کے ساتھی ہیں، لیکن حضرات محترم بہت ساروں کو، اکثر کو، مطلب تقریباً 95% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورا قرآن نہیں سنتے ہیں، صرف شبینہ نام رکھ دیا انہوں نے، اور اس کے بعد ہر رکعت کے بعد وہ بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، ہر رکعت کے بعد بیٹھ کر وہ پان اور گٹکا کھاتے ہیں، جو ہی
رکوع کی تکبیر ہوتی ہے تو وہ جا کر اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن کی آپ تلاوت نہ کریں، قرآن کی آپ سماعت نہ کریں، بالکل کیجئے، پوری رات تلاوت کیجئے، پوری رات قرآن کی سماعت کیجئے، مگر قرآن کے ساتھ آپ کھلواڑ نہ کیجئے، ورنہ جو اس انداز سے شبینے ہوتے ہیں تو میرا کہنا تو یہی ہوگا، اور بلکہ بہت سارے فقہاء کرام کا یہی کہنا ہوگا کہ جب قرآن کے ساتھ اعراض کیا جائے، قرآن کو نظر انداز کیا جائے، تو پھر جس طرح نہ سننے والے پر گناہ ہوتا ہے، پڑھنے والے پر بھی گناہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر جب وہ لوگ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو پھر پڑھنے والے کو اس وقت خاموش ہو جانا چاہیے، اس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اس کو سننا واجب ہوتا ہے اور خاموش رہنا بھی واجب ہوتا ہے۔ قرآن سنا جائے خاموشی کے ساتھ تب تو وہ شبینہ ہے، لیکن اگر ہم قرآن کے ساتھ میں شغف ہمیں نہیں ہے، ہم قرآن محبت سے نہیں سن رہے ہیں بلکہ صرف ایک کہنے کی بنا پر یا لوگوں میں جو ایک عام رواج ہے شبینہ سننے کے لیے جا رہے ہیں، اس نیت پر اگر ہم وہاں جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سننے اور قرآن سنانے کے محبت کے ساتھ سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شبینہ اپنے اسلاف کی طرح سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا کہ وہ ہر رات قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے تھے، پورا قرآن ایک رات میں تلاوت کیا کرتے تھے، مگر اس لیے نہیں، وہ دوسروں کو نہیں سناتے، وہ صرف خود سنتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا خلوص اس میں شامل ہوتا تھا، اس میں لگن شامل ہوتی تھی۔ حضرات محترم، فقہاء کا یہ فیصلہ ہے، متفقہ فیصلہ، کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہو اور لوگ وہاں پر اس کو سننے میں مشغول نہ ہوتے ہوں بلکہ اپنی باتوں میں مشغول ہیں، تو پھر اس شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ قرآن کو زور سے پڑھے، بلکہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ پھر قرآن کو صرف اتنی ہی زور سے پڑھے جس کو کہ وہ خود سن سکے، تاکہ دوسرے لوگوں پر کوئی بار کوئی گناہ نہ پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔